इंडिया वालों के लिए मैसेज। इंडिया वालों, जो कौम भी हैं, एक कौम भी है, और मैं उनके लीडर से भी बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने पाकिस्तान को हमेशा जूते मारने की कोशिश की है। मारिए, हम खा के भी जूते खा के भी ना खेल के मैदान में हमने कहा ठीक है, आप खुश रहो। आपने कहा कि हमारे बिज़नेस और दौलत में हम, टेक्नोलॉजी में हम, और खेल के मैदान में हम, और हर चीज़ में हम ही हम, तो ठीक है आप रहें, कोई मना नहीं करता कि आप ना रहें। आपने सिंदूर लगा के औरतों को, पाकिस्तान की सरहदों की तरफ, फौजी औरतों को पाकिस्तान की सरहदों की तरफ, हमारे फ़ौजियों की तरफ आपने भेज दिया। तो आप ये समझते हैं कि हमारे नौजवान मर्द, हमारे फ़ौजी आपकी औरतों के लिए वो जो सिंदूर लगा के हमारे मर्दों के लिए ही भेज दिया था, तो वो क्या रेडी हो जाएंगे? ये हो नहीं सकता। क्यों? हमारे नौजवान फ़ौजी मर्द हैं, बेगैरत नहीं। वो किसी औरतों पे, चाहे वो गैर हों, चाहे वो दूसरे मुल्कों की हों, उनमें इतनी गैरत है कि वो आपकी औरतों की तरफ गंदी नज़र नहीं देखेंगे, गंदी नज़र लेके उनको हाथ तक नहीं लगाएंगे। क्यों? हम मुसलमान हैं, और उम्मत मुस्लिमा अल्हम्दुलिल्लाह 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 बेगैरत नहीं हो सकती। हम आपस में चाहे कितना ही लड़ लें, लेकिन जब हमारे मुल्क पे कोई भी गंदी निगाह डालेगा, चाहे कोई भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पीछे नहीं हटने वाले हो, चाहे कोई औरत हो, मर्द हो, या कोई बच्चा हो। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, और आप कभी भी इस्लाम को मिटा नहीं सकते इंशाअल्लाह। इस्लाम मिटने के लिए आया ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम को खुद नाम दिया है। हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बार बार इंडिया से पत्थर फेंकते रहे, बम फेंकते रहे, गोलियां बरसाते रहे, हमारे गरीब आवाम को मारते रहे, चाहे वो हैदराबाद में हो, गुजरात में हो, कश्मीर में हो। अब बार बार जुल्म करते हो। अपनी अहमियत को जताएं आप, लेकिन किसी पे जुल्म करके आप अहमियत को ना जताएं, क्योंकि जुल्म कभी भी ज़िंदा नहीं रहता। एक दिन मरना होता है, एक दिन मिटना होता है। तो आप इतना जुल्म ना करें, चाहे वो अवाम की सूरत में हो या लीडरशिप की सूरत में हो। हमने कभी भी किसी पे जुल्म नहीं किया। हम आज भी, अगर आपका कोई एक मामूली सा बंदा व्हाट्सएप पे या टिकटॉक पे या फेसबुक पे कोई मुश्किल में होता है ना, तो हम मुसलमान ही हैं जो खड़े हो जाते हैं। हम मुसलमान ही हैं, कुछ पैसे भेज देते हैं। अगर पैसे नहीं होते तो हम शेयर कर देते हैं। क्यों? हमारे दिल में ईमान है। हम किसी पे जुल्म हो बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी पे जुल्म हो, या इस कदर आप लोगों ने जुल्म की इंतहा कर रखी है, अवाम को आपने निशाना बना हुआ है। आप लोग भी गरीब हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी गरीब हैं, तो गरीब अवाम बेचारे क्यों मारे जाते हैं? हमने कभी भी ये नहीं कहा। देखिए, मुसलमान ही ज़्यादा हैं जो आप लोगों को बिज़नेस देते हैं, है ना? हमारे बिज़नेस आप तो अच्छी तरह लेते हैं, लेकिन कहीं कोई बात हो जाए तो सारे हिंदू इकट्ठे हो जाते हैं कि हमने मारना है मुसलमानों को, हमने इनको बिज़नेस नहीं देना, हमने ये नहीं करना। तो ना दें, लेकिन फिर भी हम लोगों में इंसानियत है। जहाँ आप लोगों को बिज़नेस की ज़रूरत होती है, हम मुसलमान कहते हैं नहीं, इंसान है, इंसानों के साथ खड़ा होना है। अगर एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन आएगा?
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے غیرت ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم میں انسانیت ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ عیسائی ہو۔ ہمارے پاکستان میں کیا عیسائی نہیں رہتے؟ ہمارے پاکستان میں کیا ہندو نہیں رہتے؟ کیا ہمارے پاکستان میں کوئی اور قوم نہیں رہتی؟ سب رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب جائیے ان سے پوچھئے، کال کر کے پوچھئے کہ کیا وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ان کو کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا، ہمارے مذہب نے یہ ہمیں سکھایا نہیں ہے کہ ہم کسی پہ ظلم کریں۔ کیوں؟ اسلام کبھی بھی کسی کو زیادتی نہیں سکھاتا، اور الحمدللہ ہم کبھی بھی کسی پہ زیادتی نہیں کرتے۔ ہاں، لیکن اب بار بار پتھر نہ مارو، اب بار بار پاکستان پہ گند نہ اڑاؤ۔ ہمیں کچھ بھی ہو جائے نا، بچہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، تو خدا کے لیے ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا دنیا بھر میں جا کے دیکھیے، اب تھوڑی بہت بھی کچھ بھی ہو، آتنک بازی، کون کرتا ہے آتنک بازی؟ آپ لوگوں نے جو اتنی آتنک بازی کی ہوئی ہے، آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ کسی کی منہ کی بات اپنے زبان پہ لے کے اس کو رکھ نہ لیں، اس کو رٹ نہ لیں اور اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ دیکھیے، بھگوان اگر آپ کا ہے نا تو اللہ ہمارا ہے۔ تو ذرا سوچئے، نہ آپ کا دین اور نہ آپ کا دھرم آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کسی پہ ظلم کریں، اور ہمارا دین تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی پہ ظلم کریں۔ ہم تو چیونٹیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، یہاں تک کہ درختوں کے لیے بھی ہم ان کو ضائع کرنے سے پہلے سوچتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں ہمارے نبی نے منع کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو خدا کے لیے اگر آپ اپنے بھگوان کو مانتے ہیں نا، اپنا دین پڑھیے۔ آپ کا دین بھی یہ نہیں کہتا ہوگا کہ جا کے اس کو مار دو۔ کیوں؟ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، انسانیت کو لیں، دولت کو نہ لیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہندو ہے یا یہ مسلمان ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دنیا ایسے ہی نہیں بنا دی ہے، یہ انسان ایسے ہی نہیں بنا دیے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہے تو اس کا جینے کا حق نہیں۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا نا تو ہم خوبصورت سے خوبصورت چیز اپنے لیے رکھتے، ایک سے ایک چیز اپنے لیے رکھتے، ٹھیک ہے نا، اور دوسروں کو کہتے ہیں یہ خراب ہے اسے مار دو، یہ برا ہے اسے ختم کر دو، اس کے پاس دولت ہے تو وہ چھین لو۔ یہ نہیں ہوتا، یہ اس قدرت کا نظام ہے۔ آپ سوچئے، جو اگر اس قدرت نے آپ کو بنایا ہے تو کیا ہمیں نہیں بنایا؟ لیکن آپ یہ کبھی بھی نہ سوچئے کہ آپ ظلم کر کے سکھی رہیں گے، کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی جگہ، کسی نہ کسی وے میں وہ کھڑا کر ہی دیتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کریں، لیکن ہم لوگ آپ کے لیے کبھی بھی برے نہیں ہوں گے۔ ہم آدھے مسلمان ہیں ضرور، ہمارے تو ماں باپ بھی انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے نانا نانی، دادا دادی انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں۔ میری ماں بھی انڈیا کی تھی، لیکن میں جب دیکھتی ہوں یہ چیزیں تو آپ کے ماں باپ نے بھی یہ چیزیں نہیں سکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سوچیں، پہلے ہندو مسلم سب اکٹھا رہتے آئے ہیں، آج یہ جدائی کیوں؟ آج یہ نفرت کیوں؟ آج یہ اتنی تباہی کیوں؟ اللہ کے لیے سوچئے۔ چلیے، آپ اللہ کو تو نہیں مانتے، آپ اپنے بھگوان کے لیے ہی سوچ لیں۔ تو نہیں سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ ہمارا دین ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام کا نام ہی ہے امن۔ ہم چاہے اپنے آپ میں کتنا بھی لڑ لیں، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے اور نہ ہی برداشت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا دل بھی
امن و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی سلامت رکھے اور آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے ملک کو بھی سلامت رکھے۔ امن میں رہیے، دوسروں کو بھی رہنے دیجیے۔ اگر آپ دوسروں کا امن چین برباد کریں گے تو آپ بھی سکھی تو نہیں ہوں گے نا۔ تو خوش رہیے، خوش رہنا سیکھیے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا بھی نگہبان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا بھی نگہبان ہے۔ تو خوش رہیے، خوش رہنا سیکھیے اور خوشیاں بانٹیے، امن و امان میں خود بھی رہیے اور دوسروں کو بھی رہنے دیجیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی قوم کو بھی، آپ کی عوام کو بھی، میرے ہندو بہن بھائیوں کو بھی خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے ملک کو بھی سلامت رکھے انشاءاللہ عز و جل۔